کچھ حالات ایسے تھے فائنانشلی کہ میں نے وہاں اس وقت ایز اے ٹیوٹر بھی کام کیا ہے. 2014 میں میں نے سول انجینئرنگ کی پشاور سے. بزنس کا شوق تھا لیکن سرمایہ اتنا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ بیک بون ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان میمونہ عباس اور آج ہم موجود ہیں ریل اسٹیٹ کی جانی مانی شخصیت مارکیٹنگ کمپنی غفاری مارکیٹنگ کے CEO انجینئر ابوذر غفاری صاحب کے ساتھ، جن کے ہم جانیں گے غفاری مارکیٹنگ کا بیک گراؤنڈ، غفاری مارکیٹنگ کیسے سٹارٹ کیا، انجینئر ابوذر غفاری کا بیک گراؤنڈ کہ انہوں نے کس طریقے سے، ویسے تو وہ انجینئر ہیں، انجینئرنگ سے وہ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں کیسے آئے، تو ہم جانتے ہیں انجینئر ابوذر غفاری کی زبانی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی الحمدللہ. سر تھینک یو سو مچ. میں نے سوچا کہ آپ آفس میں تو ٹائم دیتے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہم کافی بھی پئیں اور ساتھ ساتھ آپ سے گپ شپ بھی کریں. جی بالکل، شور. سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ، جیسے میں نے ابھی بھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ انجینئر ہیں، تو انجینئر اور پھر ریئل اسٹیٹ یہ تو بڑی اپوزٹ فیلڈز ہیں، تو کیسے آپ یہاں آئے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپوزٹ فیلڈ ہے. اگر آپ دیکھیں، کیونکہ میں نے جو انجینئرنگ کی ہے شاید آپ کو نہیں پتا ہو، وہ سول انجینئرنگ ہے. اور سول انجینئرنگ جو ہے کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ہے، ہائی رائز، کمرشل. تو ریل اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو لینڈ اور کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ہی کام ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک ہی فیلڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہم ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا بھی کمرشل بنا رہے ہیں. یس ڈریم مال کے نام پہ پارک سٹی ڈاؤن ٹاؤن کا سب سے بڑا کمرشل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کی فیلڈ ہے. اور ہاں، آپ تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو انجینئرنگ کرتے ہیں پھر انجینئرنگ کے بعد جاب کرتے ہیں یا اپنی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں. بلکہ آپ کی نالج میں اضافہ کروں تو غفاری گروپ آف کمپنیز کے، غفاری مارکیٹنگ کے، غفاری کنسٹرکشن کے نام پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹر کمپنی بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سیم ہی کام ہے. اچھا، تو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس آپ نے اسٹارٹ لیا، یہ آپ کا فیملی بزنس تھا یا آپ نے اکیلے یہ اسٹارٹ کیا تھا؟ نہیں، بالکل یہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے. اور فیملی بزنس بیک گراؤنڈ تھا. میرے دادا نے بزنس کیا ہے، میرے چاچو نے، میرے والد صاحب نے، سب نے. لیکن یہ جو ریل اسٹیٹ کا کام تھا جس لیول پہ الحمدللہ آج ہم ہیں، تو یہ میرے ہی آئیڈیا تھا اور میں نے ہی کیا ہے. اچھا، تو آپ نے اپنی پڑھائی کب مکمل کی اور کیسے ریل اسٹیٹ میں کب آئے اور کس طریقے سے آئے، تھوڑا سا بتائیے گا. 2014 میں نے سول انجینئرنگ کی پشاور سے. اور اس کے بعد کچھ حالات ایسے تھے فائنانشلی کہ میں نے وہاں اس وقت ایز اے ٹیوٹر بھی کام کیا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے احمد آباد پشاور میں. انجینئرنگ کے بعد آپ نے پڑھایا؟ جی، پڑھایا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا. اچھا. فائنانشلی حالات ایسے ہے. وہ جو ایک ویژن تو یہ تھی کہ ایک آفیسر بننا اور گورنمنٹ کی CNW میں، ایریگیشن میں، پبلک ہیلتھ میں. لیکن وہ کچھ فائنانشل اکنامیکل ایسے حالات تھے کہ میں نے ایز اے ٹیوٹر بھی کام سٹارٹ کیا. تو یہ جو ہے 2014 انجینئرنگ کے بعد میں نے پھر اس کے بعد آہستہ اس طرح بزنس میں آیا. بزنس کا شوق تھا لیکن سرمایہ اتنا نہیں تھا. بٹ بعد میں جو ہے بزنس میں بھی آیا ہے. ریل اسٹیٹ کے علاوہ بھی پہلے کوئی بزنس کیا ہے. تو پھر آج الحمدللہ غفاری مارکیٹنگ اسلام آباد، راولپنڈی، پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ میں الحمدللہ ایک ٹاپ مارکیٹنگ کمپنی ہے. اور اس بات کی مجھے آپ سب لوگوں کو، میری جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جیسے اب ہم بچے ہوتے ہیں، اب میں تو نہیں ہوں، مجھے اب یہ بتائیے گا کہ ہم جو بچے ہوتے ہیں نا، شروع سے کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر. تو شروع میں تو آپ نے یہ سوچا ہوگا نا کہ میں انجینئر بننا چاہ رہا ہوں. تو پھر انجینئر بننے کے باوجود آپ نے وہ انجینئر کی فیلڈ کیوں چھوڑی؟ کیونکہ اس وقت تو آپ بن چکے تھے انجینئر. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ کچھ حالات زندگی کیسے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ایک پروفیشن میں انٹر ہوا ہوں، لیکن اس میں اللہ نے آپ کا خیر رکھا ہوتا ہے، اس میں آپ کی خیر ہوتی ہے. اور میں نے بھی یہ سوچا تھا، کیونکہ جب میں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی تو مطلب یہ سوچ تھی کہ ایک اسٹڈی کروں پوری صحیح پبلک سروس کمیشن کے لیے اور کسی بڑے یا کوئی CSS کروں. تو یہ آئیڈیا تھا. لیکن گھر کے حالات، فائنانشل پوزیشن، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر ایز اے ٹیوٹر بھی کام سٹارٹ کیا. پھر اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. پھر وہاں سے بھی کچھ خاص کام نہیں. پھر ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ میں
جو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہے ان کی کنسلٹنسی ہم دے رہے تھے, چیک کرتے رہے, سپرویژن کرتے رہے, اس میں بھی کام کیا. اور یہ سارا کام کرتے ہوئے پھر وہاں سے بھی کوئی سیلری اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن پھر وہ حالات نے مجبور کیا کاروبار پہ, تو ایک چھوٹے سے کاروبار سٹارٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کامیابی تھی, اور اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو شاید آج غفاری مارکیٹنگ میں نہ ہوتا. تو جو مشکل حالات تھے, اس مشکل حالات نے میں کامیابی اللہ نے چھپائی تھی. جو اس ٹائم سمجھ رہے تھے گھر والے, میری والدہ, کہ مطلب ہے کہ آپ نے اتنا پڑھا ہے تو آپ اس فیلڈ میں جائے, کاروبار نہ کرے. تو لیکن حالات ایسے تھے کہ میں نے سمجھا کہ میں اگر فیملی کو سپورٹ کروں, ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کروں. آپ کو پتہ 18,000 سے سٹارٹ لیا سیلری, پھر 30,000 ہوگی. میری آخری سیلری 30,000 ہے. تو بزنس سے پہلے جب آپ جاب کرتے تھے؟ جی میں جاب کرتا رہا. میں نے جو لاسٹ سیلری لی اور جاب چھوڑی ہے تو 30,000 سیلری تھی. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ 2016-17 کی بات ہے, 2016-17 کی. تو غفاری مارکیٹنگ کیسے سٹارٹ کیا آپ نے؟ غفاری مارکیٹنگ کی تو میں نے کچھ اس طرح نہیں سوچا تھا کہ میں نے غفاری مارکیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے. پہلے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا سیمنٹ کا. سیمنٹ کی ہم ہول سیل سپلائی کرتے رہے. ایک بہت بڑی, اگر میں لمبا ہو جائے, انٹرویو لمبی ہو جائے گی, اگر میں آپ کو بتا دوں کس طرح سٹارٹ کیا. ایک ہول سیل سپلائی سٹارٹ کی. ہماری جس ایریا سے میں بلانگ کرتا ہوں, شمالی وزیرستان, اس ایریا میں ریموٹ ایریا ہے, کوئی سیمنٹ ایز اے ہول سیل بڑے بڑے جو ڈیلر تھے وہ نہیں بیچتے تھے. تو مجھے اپرچونیٹی ملی, مطلب یہ وہ میرا پلس پوائنٹ تھا کہ اس ایریا میں جو بڑے بڑے سپلائر تھے وہ بیچ نہیں سکتے تھے. ایک ریموٹ ایریا تھا اور میری تو آبائی علاقہ تھا, تو میرے لیے آسان تھا. رسکی بھی تھا لیکن بٹ اتنا نہیں تھا کیونکہ میرا آبائی علاقہ تھا. تو وہ میری پلس پوائنٹ تھی کہ میں نے جب وہاں سٹارٹ کیا تو وہاں سے الحمدللہ ہمارا کام چل پڑا. چلتے چلتے بڑا کامیاب رہا. اسی سیمنٹ سپلائی میں ری اسٹیٹ سے پہلے 2017-18 میں 20-25 ملازم تھے. وہ جو ریکوری کرتے تھے پیمنٹ کی, سیمنٹ سپلائی ریٹیل پہ دیتے تھے, کنٹریکٹر کو دیتے تھے. تو وہاں سے الحمدللہ ہمارا کام بڑا اچھا چلا. پھر ری اسٹیٹ میں آئے. پھر جب ری اسٹیٹ میں آئے وہ الحمدللہ بڑا مزہ آیا اور ایک بڑا سیٹ اپ بنایا جو کہ پاکستان میں الحمدللہ غفاری مارکیٹنگ آج ایک نام ہے. اور غفاری مارکیٹنگ کے نام سن کے چاہے مجھے لوگ جانتے ہی نہیں جانتے, غفاری مارکیٹنگ کو ضرور جانتے ہیں. آپ کی بھی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ جیسے ڈیلی بیس پہ ویڈیوز بناتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, نہیں آپ نے غفاری مارکیٹنگ سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کیا غفاری مارکیٹنگ؟ غفاری مارکیٹنگ کی سٹارٹ اگر میں بتا دوں, یہ ٹیکسلا میں ایک پروجیکٹ تھا چودھری مجید صاحب کا, فیصل ہیل کے نام پہ. جب میں سیمنٹ کا بزنس کرتا رہا تو ان کے ساتھ ساتھ میں نے انویسٹمنٹ سٹارٹ کی. چودھری مجید صاحب ایک برانڈ ہے, بڑا اچھا کمیٹیڈ ڈیلیوری والا بندہ ہے. تو ان کے ساتھ ایک اچھی انویسٹمنٹ تھی, ایک اچھا ریٹرن آ رہا تھا. پھر میں نے ان کے ساتھ جو ہے ایک دفعہ وہاں پہ آفس بنایا غفاری مارکیٹنگ کے نام پہ. تو 2017 کے بعد 18 کی سٹارٹ کی تقریباً اس طرح. وہاں سے 17 سے میں نے سٹارٹ کیا پراپر. پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہا. اور میں اب اس کو بتاؤں گا کہ پھر کیا ویژن تھی اور کس طرح پھر لے کے گیا. پھر وہ ایک بہت بڑی لمبی سٹوری, کیونکہ اس کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 17-18 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس فیلڈ میں جب میں انٹر ہوا تو یہ فیلڈ جو ہے اس ٹائم لوگ ایک براڈ لیول پہ, ایک بڑے لیول پہ, اکراس پاکستان, اکراس ورلڈ جو ہے نہیں سوچتے رہے. اور میں یہی سوچنا چاہتا تھا کہ ہماری جو مارکیٹنگ کمپنی جو ری اسٹیٹ ہے, جو ہم لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے بارے میں. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے غفاری مارکیٹنگ جو میری آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنسلٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غفاری مارکیٹنگ جو ہے کنسلٹنٹ ہے. کسی کو انویسٹمنٹ کی اچھی ایڈوائس چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. کسی کو ایک رائٹ ٹائم پہ رائٹ انویسٹمنٹ چاہیے تو وہ ہم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ٹیم کو بھی یہ ٹریننگ دیتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ انویسٹمنٹ, یہ ایڈوائس آپ نے لوگوں کو دینی ہے. اور بیسک ہم کنسلٹنٹ ہے اور ہم سروسز دیتے ہیں. اگر ہم کسی کی کوئی چیز سیل کرتے ہیں یا کسی کوئی ہم سے غفاری مارکیٹ کے تھرو پرچیزنگ کرتے ہیں تو ڈیلیوری تک ہم سروسز دیتے ہیں. جب تک وہ پلاٹ ڈیلیور نہیں ہوتا ان کو مل نہیں جاتا. اگر انسٹالمنٹ پلان ہو اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن میں. اور یہ الحمدللہ ہماری کامیابی ہے کیونکہ پازیٹیو کام کرتے, لوگوں کا سوچتے. یہی آبجیکٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو سروسز دے, ہم لوگوں کو کنسلٹنسی دے انویسٹمنٹ کے سلسلے میں. اور الحمدللہ آج یہ ہماری کامیابی میں سمجھتے ہیں. سر جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں غفاری مارکیٹنگ کو بہت کم ٹائم ہوا ہے, تو اتنے کم ٹائم میں اتنا نام پھر کیسے؟ ان کی بھی آپ صحیح بات کر رہے ہیں. آج کل بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں اتنے
पैसे कमाए और इतनी बड़ी ये सेटअप बना, तो लोग इनको नेगेटिव भी लेते हैं, समझते हैं कि यार 2 साल में आपके पास कुछ भी नहीं था और आप यहाँ तक आए तो कैसे आए। ये भी एक सवाल तो ज़ाहिर बात है। जो आपको लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है ये कंपनी इतनी कम टाइम में, तो लोगों के जहन में सवाल आते हैं। आपको पता है कि पैसे डिफरेंट तरीके से कमाए जाते हैं, तो इनको मैं थोड़ी सी वजूहत बताता हूँ। असल में बात ये है कि हमने जब हाउसिंग सेक्टर में इंटर हो गए, डिफरेंट जैसे पार्क सिटी इस्लामाबाद है, फैसल टाउन है, MPCHS है, इस तरह बड़े बड़े ताज रेजिडेंशिया है, रोड इनक्लेव, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हमने हाउसिंग के साथ काम स्टार्ट किया, तो वहाँ से जहन में एक वो मेरा आया कि हमने लोगों को सर्विसेज देनी है, हमने लोगों को एक पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता हो कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जब मैंने वर्किंग की तो मेरा आइडिया हुआ कि एक डिजिटल मार्केटिंग है जो ये कामयाबी है इस फील्ड की, और ये कामयाबी है कंपनी की। आपको पता है कि आजकल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते तो किसी को नहीं पता आपके बारे में, आपको जान नहीं सकता ना कोई, नहीं जान सकता। तो जो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की तो उसकी वजह से हमारी कंपनी की बड़ा फ़ायदा हुआ, और मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट की मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बैकबोन है। बहुत पुरानी एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, तकरीबन 20 साल से आई थिंक काम करती हैं। वो इस वक्त भी इतनी इंटर नहीं हुई है। उस वक्त जिस टाइम पे वो मार्केटिंग करती रही वो बड़ी नाम था उनका, लेकिन आजकल वो इतना नाम नहीं है। उनका वजह ये है कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो नहीं किया, और बहुत इमर्जिंग कंपनी आई जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो किया, और आज वो बड़े कामयाब है। पाकिस्तान में उनका एक नाम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गफ़ारी मार्केटिंग भी एक है। तो गफ़ारी मार्केटिंग ने भी डिजिटल मार्केटिंग को फोकस किया। आपको पता है कि इस वक्त अगर कोई भी क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे जाता है तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। गफ़ारी मार्केटिंग की यूट्यूब पे जाए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं खुद देता हूँ, आप देती है, और स्टाफ वाले देते हैं। फेसबुक पे जाए, इंस्टाग्राम पे जाए, मतलब सोशल मीडिया की जिस भी प्लेटफॉर्म में आप जाए, गफ़ारी मार्केटिंग को सर्च करें, आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची की रीजन की जितनी भी अच्छे हाउसिंग सेक्टर हैं, सोसाइटीज़ है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये वो ज़माना नहीं है अब मुना कि कोई आपके ऑफिस आए और पूछे। आजकल लोग घर में बैठ के सर्च करते हैं, आइडिया लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ठीक है और इसके क्या है। आपको पता है कि गफ़ारी मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर से बताते हैं कि सोसाइटी में इस वक्त क्या डेवलपमेंट चल रही है, सोसाइटी का इस वक्त क्या पोजीशन है, सोसाइटी की लीगल फॉर्मेलिटीज़ का क्या स्टेटस है, तो सोसाइटी की लोकेशन कहाँ पर है, कितना यहाँ से, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है हम बड़ी डिटेल से ये इन्फॉर्मेशन लेके अपने क्लाइंट के सामने, अपने मेंबर इन्वेस्टर के सामने लेके आते हैं। और दूसरी क्रेडिबिलिटी जो मैं समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी की कंपनी की है, तो वो उनकी कमिटमेंट है क्लाइंट के साथ, कमिटमेंट, वो क्लाइंट को सर्विसेज और राइट इन्फॉर्मेशन फॉर राइट इन्वेस्टमेंट। मैं समझता हूँ कि दैट्स ये कामयाबी है हमारी। तो जैसे कि आपने बताया कि ये डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, नो डाउट कि डिजिटली बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें जा रही हैं, लेकिन जैसे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि घर में बैठे बैठे लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो क्लाइंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि आप, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लाइंट का पैसा बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है, तो क्लाइंट को कैसे सेटिस्फेक्शन होगी आपकी डिजिटल मार्केटिंग से, या कैसे क्लाइंट ट्रस्ट करेगा, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि क्लाइंट, बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मीडिया की जो फ़वाइद है इसी तरह नुकसानात भी हैं। आजकल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का तो ख़ास कर आपको पता है पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में जो है एक बड़ा रोल है आजकल, चाहे हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में, कारोबारी हो, सोशल हो, हर फील्ड में बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में। मैं अगर आपको थोड़ा सा ऐड कर दूँ, आई डोंट थिंक कि कोई इस लेवल पे मीडिया की वजह से कोई फ्रॉड होगा। डिपेंड करता है, हाँ, राइट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है हर बंदा मीडिया के ऊपर होता है। वो प्रोडक्ट किसी भी सोसाइटी का होता है। इस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रीजन में बेशुमार सोसाइटी स्टार्ट हुई है। आजकल हाउसिंग का एक जो है ट्रेंड आपको पता है, ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा हाउसिंग सेक्टर खुली है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि राइट इन्वेस्टमेंट जो है नहीं हो रही, और लोग जो है यूट्यूब पे और इस मीडिया के ऊपर आके ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं समझता हूँ कि आपको एक ऐसे कंसल्टेंट के साथ काम करना चाहिए जो वो आपको जो है सर्विसेज भी दें और एडवाइस भी करे। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर बंदा बैठ के आप फिज़िकली उनके ऑफिस विज़िट करें, आप चेक तो करें कि किस लेवल पे काम कर रहे हैं।
کس لیول پہ کام کرے اور کون کون سی سیکٹر سوسائٹی کے ساتھ جو ہے یہ ایز اے اتھورائزڈ پارٹنر منسلک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے اس پورے ایریا ریجن میں فتح جنگ کے ساتھ چکری کے ساتھ بے شمار ایسی سوسائٹی اوپن ہے کیونکہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس میں اگر کسی کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے آپ کو رائٹ ایڈوائس چاہیے, اور رائٹ ایڈوائس کے لیے جو ہے آپ کو ایک اچھی مارکیٹنگ کمپنی جو کریڈیبلٹی رکھتا ہو, جو یہ بھی ان کا سوچ ہو کہ ایک لوگوں کے ہم نے پیسے لگانا ہے, بے شک وہ اپنی جو ان کی انسینٹیو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے, چاہے وہ جدھر بھی آپ کی انویسٹمنٹ کریں. میں جتنے بھی کلائنٹ سے ممبر سے سب کو کہتا ہوں کہ جو آپ کو رائٹ ایڈوائس دیتے ہیں, رائٹ انویسٹمنٹ کراتے ہیں, جو ان کی انسینٹیو ہے, جو ان کی کمیشن کے جو بھی وٹ ایور, وہ ان کو بالکل بے شک دے دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ پہ نہیں کرانا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے غفاری مارکیٹنگ کی کہ ہمارے ساتھ کتنے بے شمار سوسائٹیز رابطہ کرتی ہے, کنٹیکٹ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ کام کریں, لیکن ہم اس وقت بھی کوئی 7-8 سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو اسلام آباد راولپنڈی کی لیگل فارمیلٹیز ان کی پوری ہے, NOCs اپروڈ ہے, اور اچھی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے, اچھی لوکیشن پہ ریزنیبل ریٹ سے, تو ہم وہاں کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ انویسٹمنٹ کے لیے رائٹ ایڈوائس, اور رائٹ ایڈوائس کے لیے رائٹ کمپنی. انشاءاللہ غفاری مارکیٹنگ جو ہے یہ سروس دیتے رہیں گے. غفاری مارکیٹنگ کی سکسیس کا ایک یہ راز بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی غلط کسی چیز کو سوسائٹی گائیڈ نہیں کی شاید کسی کلائنٹ کو, تبھی کلائنٹس ہمارے ساتھ لانگ ٹرم چلتے ہیں. ایک شارٹ ٹرم, جیسے میں نے اوپر آپ سے سوال کیا تھا نا کہ بہت کم عرصے میں غفاری مارکیٹنگ کا نام بنایا, تو شاید یہ ایک ریزن بھی ہے اس کا. میں آپ کو چھوٹا سا اگر ایک بات کروں, اچھا تو نہیں لگتا, لیکن بہرحال یہ آپ بار بار یہ بات کر رہی کہ اسی چکری کے ایریا میں ایک سوسائٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, دس از انفیئر, کہ انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور مجھے آفر کیے کہ آپ کو دوسروں سے یہ چیز ملے گی, یہ ملے گی, مطلب بڑی, تو یہ ڈیل اگر آپ لیں گے تو ان کے ساتھ ایک ریوو مل جائے گی غفاری مارکیٹنگ کمپنی کو. لیکن آپ پہلے اٹھائے کیونکہ آپ لوگوں کا ایک نام ہے, ایک کام کر رہے ہیں, تو پیچھے لوگ آتے. تو میں نے اسے کہا کہ ہم جب تک خود مطمئن نہیں ہوتے, اور میں نے ایک پری کوالیفیکیشن بنائی ہے کسی بھی سوسائٹی کام کرنے کے لیے, وہ ایک بیسٹ ڈیولپر ہو, اور بیسٹ ٹاؤن پلانر ہو, اور ایک ورتی انویسٹر ہو جو آنرشپ جس کے پاس ہو, ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہو, ایک بزنس بیک گراؤنڈ ہو, اور جو ڈیولپر ہے وہ بھی ویل نون ہو, پتہ ہو کہ کام کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. بہرحال وہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا چیز دیکھنی ہے. آج کل لوگ ہیں تھوڑا بہت سرمایہ ہوتا ہے, سوسائٹی کو سٹارٹ کرتے ہیں, قسطوں پہ پلاٹ بیچتے ہیں, فائلیں بیچتے ہیں, دیٹ از ویری انفیئر. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بچنا چاہیے, جو اور اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے. اور آج کل میڈیا کا دور ہے, کوئی بعد میں یہ لوگ پھنسیں گے بھی, چاہے مارکیٹنگ کمپنی ہے اور چاہے وہ ڈیولپر ہے, تو ان کا آنے والے وقت برا بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں رائٹ جو ہے جگہ پر اپنی کلائنٹ کی, انویسٹر کی, ممبر کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے ویسے اس چیز کا اندازہ ہو گیا, اگر آپ سے بات کرنی ہو تو آپ کو ہم باہر بلا لیں آفس میں, تو آپ بالکل ٹائم نہیں دیتے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. آپ کے بارے میں جان کے, آپ نے کیسے ریئل اسٹیٹ کمپنی کو سٹارٹ کیا, آپ نے کیا کوالیفیکیشن, سب کچھ بہت مزہ آیا مجھے آپ کے ساتھ, آپ کے بارے میں جان کے. یہ بس آپ نے کہا, میں نے کہا چلے آج بتا دیتے آپ. نہیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح ملاقات کرتے رہیں گے, تاکہ یہ چیز اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو کہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں, جو گیو اپ کر پاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہ لوگ دیکھیں, تھوڑا سا حوصلہ پکڑیں کہ ہر چیز ان کو بنی بنائی نہیں ملتی ہے, آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں, ہارڈ ورکنگ نہ چھوڑیں, اپنا گیو اپ نہ کریں, تو سکسیس تو آپ کو مل جاتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ایٹ دی اینڈ؟ نو ڈاؤٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ ورکنگ, ڈیڈیکیشن, لوئلٹی ود یور بزنس, ایسے ہی ہے ود یور ورک. ضروری نہیں کہ آپ کاروبار صرف کریں, چاہے آپ جاب کرتے, واٹ ایور آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں, اپنے کام کے ساتھ کتنا مخلص ہیں, کتنا ہانیسٹ ہے اپنے کام کے ساتھ, بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کامیاب, اللہ آپ کو کامیابی دیتے ہیں, اور اللہ میں سمجھتا ہوں کامیابی ان لوگوں کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں اور ہانیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جو محنت کرتے ہیں. ہمیں اینڈ کو چھوڑ کے اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, نیت صاف کر کے, بس ہارڈ ورک کرنی چاہیے. ایبسولوٹلی بالکل صاف نیت کے ساتھ. اصل میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنی بات کروں نا, میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا کوئی قابل بندہ ہوں, اور یا جو یہ کامیابی اللہ نے دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میں جب جاب بھی کرتا رہا تو 24/7 کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں, میری 8 گھنٹے کی ٹائم تھی, میری 7 گھنٹے کی ٹائم تھی, وہ پوری ہوگی. ہم صرف پیشنٹ کے ساتھ جو ہے کام کرتے رہے,
اپنی جو گول تھا، جو آبجیکٹیو تھا اپنی اس جاب میں، وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے. اور آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ جب آخر میں جاب کو لیفٹ کرتا رہا تو کمپنی کے لوگوں نے لیگل ایکشن کے لیے دھمکی دی کہ لیگل ایکشن لیں گے، یہ کریں گے وہ. تو یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے کام کے ساتھ اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتا رہا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری ریپلیسمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہاں تک بات کرتے رہے کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محنتی ہے، آپ لائل ہے، آپ ہانسٹ ہے اپنے کام کے ساتھ، اور تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. سر یہ تو ساری باتیں تھیں ہمارے کلائنٹس کی، ہمارے بزنس کی. اب آپ تھوڑا سا ہمارے آفس میں بھی تھوڑا سا ہماری سیلس ٹیم کے بارے میں بات کریں، ہماری آئی ٹی ٹیم کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ہمارے وہ بھی بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں نا، میں نے ایک اپنا اصول بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹاف والے ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آفس میں سپورٹ کریں، میرے بھائی ہے اور جتنے بھی ہے چاہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی فرینڈلی انوائرمنٹ ہے ہمارے آفس میں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ یہ خوش ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب مطمئن ہیں، اور چاہے فائنینشلی ہے چاہے انوائرمنٹ سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غفاری مارکیٹنگ کی کامیابی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا ہے، بس اولین جو میری یہ ہے ترجیح ہوتی ہے کہ یہ سٹاف والے اور جس طرح کام کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری بڑی انٹریکشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنا گیپ نہیں ہے سٹاف کے ساتھ، اور نہ میں سٹاف کے ساتھ گیپ رکھنا چاہتا ہوں، چاہے سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، HR ہے، جتنے بھی ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے غفاری مارکیٹنگ ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج کامیابی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جو آپ کو اوپر لے کے جاتے، تو ان کو کبھی ناراض نہیں کرنا اور نہیں ان کو کبھی ڈسپوائنٹ کرنا کہ اپنی جس پوسٹ پہ ہے جو کام کر رہے ہیں، تاکہ اگر وہ محنت کرتا ہے تو ان کو ریٹرن بھی ان کو ملنی چاہیے، اور ان کو انکریج بھی کیا جائے، اور جو ہے پھر تب کمپنی کی کامیابی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہماری کامیابی ہے. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. بہت شکریہ.